الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ لیں جی آج ہم جو ہے فعل امر نہیں یعنی نہیں نہ کرنے کا حکم، جس فعل میں کسی کام کے نہ کرنے کا حکم ہو وہ آج ہم انشاءاللہ پڑھنے لگے۔ بنانے کا طریقہ کیا ہے وہ ہم ابھی دیکھتے ہیں۔ ایک لائے نہیں ہوتا ہے اور ایک لائے نفی ہوتا ہے، تو ابھی ہم کیا کریں گے؟ لائے نہیں لگائیں گے۔ مضارع آگے اچھا لائے نہیں کا کام کیا ہے؟ یہ مضارع کا جو فعل ہوتا ہے اس کو مجزوم کر دیتا ہے، تو یہ بن جائے گا امر، فعل امر نہیں یعنی حکم دینے والا فعل نہ کرنے کا حکم دینے والا فعل، ٹھیک ہے جی۔ جیسے لا تکتب، لا تکتب، لا تکتب کا مطلب تو مت لکھ، لا تکتب تو مت لکھ۔ اچھا اب لا نے کیا کیا؟ بعد میں آنے والے فعل مضارع کو مجزوم کر دیا۔ اصل میں کیا تھا؟ تکتبو منصوب ہوتا تو پھر تکتبا ہوتا، اور لا لگایا گیا تو مضارع جو ہے وہ مجزوم ہو گیا، تو یہ بن گیا تکتب، لا تکتب تو مت لکھ، حکم دیا جا رہا ہے سامنے والے کو۔ اچھا لا کی اب دو قسمیں آپ کے سامنے آ گئی، ایک ہے لائے نافیہ اور دوسرا ہے لائے ناہیہ، ٹھیک ہے۔ یہ لائے ناہیہ وہ ہے جو نہیں کا حکم دیتا ہے، جو حکم دیتا ہے، اور لائے نافیہ جو نفی کا مفہوم پیدا کرتا ہے، نہیں کا معنی دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے سامنے اس کی مثالیں آ جائیں گی۔ اس کا کیا ہے؟ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، اس پر کوئی اثر نہیں ڈالتا، یعنی اعرابی لحاظ سے کوئی اثر نہیں ڈالتا، معنی نفی میں کر دیتا ہے، معنی اس کا نفی میں کر دیتا ہے۔ اور جو یہ والا ہے لائے ناہیہ، یہ کیا کرتا ہے؟ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، اسے مجزوم کر دیتا ہے، کسی کام کو نہ کرنے کا حکم دیتا ہے، اوپر کیا ہے؟ منفی معنی نفی میں کر دیتا ہے نا، یہ لائے ناہیہ۔ اور یہ جو نیچے والا لا ہے یہ کیا کرتا ہے؟ حکم دیتا ہے کسی کام کے نہ کرنے کا۔ اچھا اب آپ کو پہچان کیا ہوگی؟ اس لا کی بھی ایک شکل ہے، اس لا کی بھی ایک شکل ہے، کیسے پہچان ہوگی اب آپ نے بتانا ہے۔ یعنی دو لا اگر کہیں پہ آئیں گے تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ لائے نافیہ ہے اور یہ لائے ناہیہ ہے؟ لائے ناہیہ کا پہلے بتا دیں اس کی نشانی کیا ہوگی؟ جی مضارع کیا ہوگا یہ بتائیں نا، اصل میں تو یہ چیز ہے، مضارع پر کیا اثر پڑے گا؟ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ اب دیکھیں لا کی پہچان ہمارے ذہن میں ہونا بہت ضروری ہے، وہ کیا ہے کہ جو لا بعد میں آنے والے فعل مضارع کو مجزوم کرتا ہے وہ لا لائے ناہیہ ہوگا، بالکل صحیح ہے ماشاء اللہ۔ اچھا وہ لا لائے ناہیہ ہوگا اور وہ حکمیہ بات ہوگی، حکم دیا جا رہا ہوگا کہ یہ کام نہیں کرنا، اور جو لا لائے نافیہ ہوگا وہ مضارع کو اعرابی اعتبار سے جو ہے اس پر کوئی اثر نہیں ڈالے گا۔ تو یہ آپ نے یاد کر لینا ہے، زبانی یہ یاد کرنا ہے کہ ایک لا لائے نافیہ ہوتا ہے اور دوسرا لا لائے ناہیہ ہوتا ہے۔ جو لائے ناہیہ ہے
وہ مضارع کو مجزوم کرتا ہے، اور جو لائے نافیہ ہے وہ کسی قسم کا اثر اعرابی اعتبار سے نہیں ڈالتا، وہ فعل پر کسی قسم کا اعرابی اعتبار سے اثر نہیں ڈالتا۔ اب آپ مثالیں دیکھیں، دیکھیں انذرتہم ام لم تنذرہم، آپ انہیں ڈرائیں یا لم تنذرہم نہ ڈرائیں آپ انہیں، لا یؤمنون وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ کوئی حکم کی بات آ رہی ہے، ترجمہ آپ ذرا غور کریں، انذرتہم آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا آپ انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہاں پہ اب آپ دیکھیں حکم تو نہیں ہے نا۔ اسی طرح وَتَرَكَهُمْ اور چھوڑ دیا انہیں فی ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون وہ دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ اچھا، ایک تو آپ کو معنی سے پتہ چلتا ہے کہ حکمیہ بات نہیں ہے، دوسری بات کیا ہے، لا نے کیا کیا، یؤمنون، اگر یہ مجزوم نہ ہو، اب مجزوم ہوتا تو پھر لکھتے یؤمنو، نون اعرابی گر جاتی، لا یبصرو، ٹھیک ہے، وَتَرَكَهُمْ اور چھوڑ دیا انہیں فی ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون وہ دیکھ بھی نہیں پاتے، ٹھیک ہے۔ اچھا اسی طرح قال اس نے کہا، انی بے شک میں، اعلم میں خوب جانتا ہوں، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انی اعلم بے شک میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ اچھا جی، اسی طرح ولا يقبل، ولا يقبل اور نہیں قبول کیا جائے گا۔ اب دیکھیں یہاں پہ کیا ہے، لا، لائے نافیہ، نفی کا مفہوم دے رہا ہے، یقبل نہیں قبول کیا جائے گا اس سے، منہا اس سے، شفاعتن کسی قسم کی سفارش، ٹھیک ہے جی، ولا يقبل منہا شفاعتن اور نہیں قبول کی جائے گی اس سے سفارش، کسی قسم کی کوئی سفارش۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ بھی کوئی حکم نہیں ہے، اور یقبل یہاں پہ فیل مجہول ہے، مجہول مضارع مجہول ہے، تو اس پر کوئی اس نے اعرابی اثر نہیں ڈالا۔ لا تفسدو، اب آپ دیکھیے گا اصل میں یہاں پہ کیا ہونا چاہیے تھا، تفسدونا، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ حکمیہ بات آئی ہے، نون اعرابی گر گئی، لا تفسدو فی الارض تم زمین میں فساد مت مچاؤ، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نا انداز میں بھی فرق پڑ گیا نا، لا تفسدو تم مت فساد مچاؤ، فی الارض زمین میں، اسی طرح فلا پس نہیں، تجعلو تم بناؤ، اب دیکھیں تجعلو نہ ہونا چاہیے، نون اعرابی گر گئی، وجہ کیا ہے، اسے تجعلو کو لا نے مجزوم کر دیا، فلا تجعلوا للہ اندادا بس نہ تم سب بناؤ، للہ اللہ کے، اندادا ند مد مقابل، یعنی اللہ کے شریک مت بناؤ۔ اسی طرح ولا تقربا اور نہ تم دونوں قریب جانا، هذه الشجرة اس درخت کے، یہ ہماری جو ہے دادا جان اور دادی جان کے ساتھ یہ کہا گیا تھا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت جو ان کی بیوی تھی حوا، تو یہ جو ہے ان کے بارے میں کہا گیا تھا، تو اب ہمارا کام کیا ہے، ہم پھر اس شجرہ جو درخت ہے نا اس کے پیچھے پڑ گئے، پتہ نہیں اس کے پیچھے کتنی کتابیں پتہ نہیں لکھی گئی ہوں گی، حقیقت کے اعتبار سے کیا تھا کہ جی جی جد امجد، بہت اچھا آپ نے کیا، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ تو آپ دونوں بھائی اس درخت کے قریب مت جانا، لیکن ہمارے سامنے اصل میں جو بات ہونی چاہیے نا وہ اللہ کے حوالے سے وہ کیا ہونی چاہیے، وہ یہ ہونی چاہیے کہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، ٹھیک ہے۔ اصل بات جو اس میں سے سبق حاصل کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو نہیں توڑنا کسی بھی صورت میں، اللہ نے یہ کہہ دیا کہ نہیں جانا تو یہی اصل میں گناہ ہے اگر ہم اللہ کا حکم توڑتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ یہ جائز ہے، یہ مطلب یہ اس کا فائدہ یہ ہے اس کا نقصان یہ ہے، یہ
جو ہے کون سا درخت ہے، اس کے مفادات کیا ہو سکتے ہیں، یہ ان چیزوں میں ہم نے نہیں جانا. ہمارا کام کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے رب نے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس نے یہ حکم دیا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا تو بس نہیں کرنا، بات ختم ہو گئی. ہاں اب اس کو سمجھنا ہے تو وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے کیا ہے؟ اللہ کے حکم کو نہیں توڑنا. بس اللہ کے حکم کو توڑنا ہی اصل میں گناہ کا کام ہے. جو اللہ کا حکم آ گیا بس اس پر سر تسلیم ہم کرنا ہے. ولا تقربا، اور تم دونوں قریب مت جانا. اب دیکھیں اصل میں کیا تھا؟ تقربانی، تم دونوں قریب جاؤ. ٹھیک ہے، ولا تقربانی، اور تم دونوں قریب نہ جانا. تو اللہ نے کیا کیا؟ بانی کے اندر جو نون اعرابی تھی اسے گرا دیا. تو یہ کیا بن گیا؟ ولا تقربا، اور تم دونوں قریب مت جانا. هذه الشجرة، اس درخت کے. حکم آ گیا نا نہ کرنے کا. ولا تکونوا، اب دیکھیں تکونوا نہ ہونا چاہیے تھا، نون اعرابی گیا. تو اس کا مطلب یہ رہے. دیکھیں یہ بھی لا ہے اسی طرح کا جیسے یہ پہلے ہم نے لا دیکھا تھا. اس کا کلر تو ہم نے اس لیے چینج کیا ہوا ہے کہ ابھی آپ کو بات سمجھ آ جائے، لیکن قرآن مجید میں آپ کو کلر چینج نہیں ملے گا. تو لائے نافیہ وہ ہوگا، لائے ناہیہ وہ ہوگا جو بعد میں آنے والے فعل مضارع کو جو ہے مجزوم کر دے گا. مجزوم کرنے سے واحد اس کے آخری حرف پر جو ہے جزم لگ جاتی ہے، اور جو تثنیہ یا جمع ہو اس کا نون اعرابی گر جاتا ہے، وہ اس کو ہم کہیں گے مجزوم. ولا تکونوا، اور تم سب نہ ہو جانا اول کافر بھی، پہلے کافر. یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ بھائی یہ حکم جو تم سب کو پتا ہے، تم سارے پہلے یعنی پہلی فرصت میں تم لوگ نہ ہو جانا جو جانتے ہو اس کے انکار کرنے والے. تو اللہ رب العزت نے ان سے کہا، جو یہود اور جو ہے عیسائی جن کو جو اہل کتاب تھے ان کو کہا کہ بھائی تم تو کم از کم نہ ہو جانا پہلے کافر. لیکن وہ بہرحال انہوں نے انکار کر، جنہوں نے انکار کرنا تھا انہوں نے کیا. ولا تلبسوا، اور نہ تم غلط ملط کرنا الحق کا حق کو بالباطل، باطل سے. ٹھیک ہے، تو اب آپ یہاں دیکھیں ولا تلبسوا اصل میں کیا تھا؟ تلبسونا. ٹھیک ہے، ولا تلبسوا، نہ غلط ملط کرنا الحق کا حق کو بالباطل، باطل سے. تو یہاں پہ کیا ہے؟ یہ لا لائے ناہیہ، یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ایسا کام نہ کرو. لائے ناہیہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، اس فعل کو مجزوم کر دیتا ہے، کسی کام کو نہ کرنے کا حکم دیتا ہے. اب آپ کے سامنے آ گئی دونوں کی کیفیات. تو ان دونوں لا کو آپ نے یاد کر لینا ہے، ایسے سمجھیں ذہن نشین کر لینا ہے. ایک لائے نافیہ اور دوسرا لائے ناہیہ. اچھا جی، مزید مثالیں، زبردست باتیں آ گئی ہیں ماشاءاللہ. دیکھیں لا تحزن ان اللہ معنا، یہ کس نے کہا تھا اور کسے کہا تھا؟ جی، بلکہ ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، یہ باتیں لمبی ہو جائیں گی. لا تحزن، دیکھیں لا نے کیا کیا؟ تحزنو کو تحزن کر دیا، مجزوم کر دیا. اس کا مطلب یہ لا کیا ہے اس کے بارے میں بتائیں. یہ لا نافیہ ہے، کون سا نا ہے؟ جی اور ہم دو تین بندوں سے کام نہیں چلے گا، جتنی لوگ موجود ہیں سب لکھا کریں نا. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہر بندے کے جب ہاتھ سے نکلتی ہے نا کوئی چیز لکھا ہوا جاتا ہے تو پھر وہ بات پکی ہو جاتی ہے. تو ایسے نہیں ہے، یہ تو میں بھی بتا سکتا ہوں آپ سب کو. تو جو لکھ رہے ہیں اصل میں فائدہ ان کو ہوتا ہے. لا تحزن، لائے ناہیہ، بالکل صحیح کہا جی آپ نے. لا تحزن، تم غم مت کھاؤ، ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے. تو یہ جملہ ہم سب کا ہونا چاہیے، ان اللہ معنا. جب بھی کسی مشکل میں ہو ان اللہ معنا، کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ تو ایسے ساتھ ہے ہمارے جیسے ایک شکاری وہ ہوتا ہے نا ہاتھ میں بیٹھا ہوتا ہے بالکل غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اللہ ہمیں ایسے، یہ تو میں آپ کو مثال دے رہا ہوں لیکن اللہ رب العزت تو ہمارے دلوں کے حال ہر وقت جان رہا ہے نا. تو لا تحزن، تم غم مت کھاؤ، ان اللہ، بے شک اللہ
معنا ہمارے ساتھ ہے. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو ہے تم غم مت کھاؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے. جب وہ غار کے دہانے پر جو ہے دشمن پہنچ گئے تھے تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو ہمارے بالکل سر پر ہے، اگر ہمارے اپنے پاؤں کے قدموں کی طرف بھی دیکھیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا ولا تقولوا ولا تأکلوا، اور نہ تم کھاؤ اور تم مت کھاؤ. دیکھیں تأکلون ہونا چاہیے تھا، ولا تأکلوا اور نہ تم کھاؤ، مما اس میں سے، لم یذکر اسم اللہ علیہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. لم یذکر، یہاں پہ دیکھیں لم کی وجہ سے بھی یہ مجزوم ہوا ہے. یذکر اپنا ہاں یذکر تھا نا، یا یذکرو، یذکرو تھا تو یذکر ہو گیا. اب آگے اس کو ملانے کے لیے را کے نیچے زیر کیا گیا، یذکر اسم اللہ علیہ. ولا تأکلوا، لا نے کیا کیا، تأکلوا، تأکلون کو تأکلوا کر دیا، تو یہ لا لائے ناہیہ ہے. ولا تأکلوا اور نہ تم کھاؤ، مما لم یذکر اسم اللہ علیہ اس سے جس پر نہیں نام لیا گیا اللہ. اب آپ دیکھ لیں مسلمان کو اللہ رب العزت نے، دیکھیں یہ بات ہم سب مسلمان جو کلمہ گو ہیں، جو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں نا، یہ سینس ہم سب کے اندر ڈیولپ ہوئی ہوئی ہے الحمدللہ، کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی حلال جانور ہے اور اس کو ذبح بھی کیا گیا ہے اور اس پر نام نہیں لیا گیا اللہ کا، تو پھر ہمارے لیے وہ حلال نہیں ہوتا. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے سامنے بنا ہوا ہو، سب کچھ ہو، بہت اچھا ہو، بڑا چٹکارے دار ہو، سب کچھ ہو، اور ہم لقمہ بھی منہ تک لے جائیں اور ہمیں پتہ چل جائے کہ اس پہ جو ہے اللہ کا نام نہیں لیا گیا، تو ہم اسی وقت چھوڑ دیں گے. یہ کیا وجہ ہے؟ یہ اللہ نے ہمارے دلوں کے اندر ایمان رکھا ہے، تو اس پر اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. بعض دفعہ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اپنی نیگیٹو چیزیں تو سوچتا رہتا ہے اور ماتم کرتا رہتا ہے. حقیقت کے اعتبار سے جو پازیٹو چیزیں ہیں اس پر اللہ کا انسان شکر بھی ادا کرے اور جو ہے اس پر خوشیاں بھی منائے. ایسی بات نہیں ہے. جب انسان امید اور خوف کے درمیان رہے گا تو انشاءاللہ وہ کامیاب رہے گا. اگر سر نری ہم اگر امید لگا لیں گے تو یہ بھی غلط ہو جائے گا، اور نرا خوف ہوگا ہمارے دل کے اندر تو یہ بھی غلط ہوگا. اگر مستقل ہی خوف بیٹھ جائے تو پھر ہم تو دنیا کے جو معمولات جو اللہ رب العزت نے ہماری ذمہ داریاں لگائی ہیں وہ تو چھوڑ دیں گے نا. تو یہ چیز ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، امید اور خوف کے درمیان اپنی زندگی کو رکھنا ہے. لے جی، لا تدخلو نہ تم داخل ہونا، اصل میں کیا تھا، لا اپنا تدخلون، انہیں عرابی گر گیا، لا لائے ناہیہ ہے. اگر لائے نافیہ ہوتا تو نفی کا مفہوم دیتا اور نون عرابی نہ دیتے. لا تدخلون نہ تم سب داخل ہونا، من باب واحد، من باب واحد. اصل میں ابھی ان کے اندر اگر ہم قاعدے لاگو کریں تو یہاں پہ من بعدی آئے گا، اپنا من بابی، من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا تھا کہ نہ تم داخل ہونا. جی جی ماشاء اللہ بہت اچھے. لا تدخلوا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ نہ تم داخل ہونا، من باب واحد ایک دروازے سے، وادخلوا اور داخل ہونا، من ابواب متفرقہ مختلف دروازوں سے. اب آپ ذرا سوچیں کہ آج جو ہم اپنے بچوں کو کوئی نصیحت کریں تو کیا وہ مانتے ہیں؟ ذرا سوچیں تو صحیح، وہ تو ان کے جوان بچے تھے نا. تو اگر 11-12 بچے بیٹے جو جا رہے ہوں ایک جگہ سے جتھے کے اعتبار سے، تو جو بڑا ہوگا وہ ان کو سکھائے گا نا کہ بھائی ایک جگہ سے نہ جانا. اس کے 2-3 مسائل ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر حملہ ہو جائے خدا نہ خواستہ تو سارے کے سارے ایک ہی جگہ سے ہیں، تو ان کے اوپر جو ہے حملہ ہو سکتا ہے اور نقصان کا زیادہ اندیشہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ نظر کا پہلو بھی ہوتا ہے، تو بعض دفعہ نظر لگ جاتی ہے، تو اس لحاظ سے بھی. اور پھر یہ ہے کہ جو ہے یہ یعنی 2 اہم باتیں تھیں. جبکہ آج کے دور میں اگر بچوں کو سمجھایا جائے تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ تو
جو ہے پرانے وقت کے لوگ ہیں ان کو بھلا کیا عقل ہے ان چیزوں کی؟ تو یہ ہم سب کو ہر دور میں، ہر وقت، ہر عمر میں ضرورت رہتی ہے کہ کوئی ہمیں سمجھانے والا ہو۔ اگر ایسا معاملہ نہ ہو تو پھر ہم آپے سے جب باہر نکل جاتے ہیں تو یہ اس کا خطرہ ہوتا ہے کہ ہم گناہ میں بھی ملوث ہو جائیں اور کہیں بھی غلطیوں کا شکار ہو جائیں۔ تو یہ ہمارے ساتھ اللہ رب العزت نے بڑا ہی نظام رکھا ہے، بڑا زبردست نظام رکھا ہے کہ جب چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے تو اس کے بہن بھائی، اس کی والدہ خصوصی طور پر ان کو دیکھ بھال کر رہی ہوتی ہیں، اور پھر ساتھ اس کو تھوڑا سا ڈر خوف ہوتا ہے، والد کا بھی ہوتا ہے۔ اور پھر اسی طرح جو ہے جو ہی کچھ بڑا ہوتا ہے بچہ یا بچی، تو وہ ان کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ ایک دوسرے کی نگرانی کے لیے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ان کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ ان کی نگرانی کے لیے وہ بھی ہوتے ہیں، اس وقت بھی ان کو ضرورت ہوتی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا کہ شادی ہو گئی بس بات ختم ہو گئی، نہیں، حقیقت کے اعتبار سے کیا ہے کہ وہ جو بڑے ہیں ان کا جو ہے معیار اتنی بلند ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں نا بزرگ، بزرگ جتنی بزرگ ہوتا جائے گا اتنی عزت اس کی بڑھتی جائے گی۔ لیکن آج ہمارا دور کیا ہے، جو بہویں آتی ہیں وہ بڑوں کو عزت قدر کرنے کے لیے ان کی تیار نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری بہو ہے وہ قدر نہیں کرتی۔ حقیقت کے اعتبار سے ہماری بیٹی ہے، وہ جب جاتی ہے کہیں پہ تو وہ بھی قدر نہیں کرتی۔ تو یہ جو معاملہ ہے نا، ہم سب نے اپنی اپنی جو ہے بچوں کو جو ہے خوب تربیت کرنی ہے۔ ان کی تربیت کیا ہے کہ بھائی حقیقت کے اعتبار سے ہر انسان کے حقوق ہیں، یعنی ایک بزرگ جو آپ کا محلے دار ہے اس کے بھی آپ کے اوپر حقوق ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ بزرگ ہوتا ہے تو بس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، اگر کھڑا ہے تو اسے ہم سیٹ چھوڑتے ہیں اور ان کو بیٹھنے دیتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ساس ہیں یا سسر ہیں ان کے بھی حقوق ہوتے ہیں، وہ ہمیں ادا کرنے چاہیے۔ بڑوں کے آگے جب ہم زبان چلائیں گے تو بڑے مسائل کا خطرہ ہوگا، بہت نقصان ہوتا ہے اس کا۔ تو یہ چیزیں ہمیں آج بالکل الٹی گنگا بہ رہی ہے۔ یہ ہم جب ہمارے سامنے یہ چیزیں آتی ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنے گھر جو ہے توڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو حقیقت کے اعتبار سے کیا ہے، اچھا بڑوں کو بھی بہرحال بڑے پن کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن بہرحال اگر بڑا کوئی بڑی بات، کوئی زیادہ زیادتی والی بات بعض وقت کر بھی بیٹھتا ہے تو چھوٹا چھوٹا ہے اس کی عزت میں فرق نہیں پڑتا۔ اگر چھوٹا بڑے کو غلط بات کرے گا تو بڑے کی عزت میں فرق پڑتا ہے۔ یہ چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے، لیکن جو بڑے ہیں ان کو ان چیزوں کا خاص خیال اس لحاظ سے بھی رکھنا چاہیے کہ جب وہ باہر سے کسی بچی کو لے کے آتے ہیں تو بہرحال وہ اپنے ماں باپ کو ان بڑوں کو چھوڑ کر آتی ہے۔ تو ان چیزوں کا ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ تو یہ باتیں میری جو ہے میرے خیال میں بہت ہی دور چلی گئی ہیں۔ اب ہم اپنے کام کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ تشریکو، نہ تم شریک کرو، تم سب مت شریک کرو، ان لا کے نہ تم شریک کرو، بھی اس کے ساتھ شیئن کچھ بھی، کسی قسم کا بھی شرک نہ کرو۔ اب دیکھیں لا نے کیا کیا، تشریکون کی بجائے تشریکو کر دیا، تو اس کا مطلب لا لائے ناہیہ ہے۔ اس کے بعد ہے ولا تقتلوا، اور نہ تم قتل کرنا، یعنی یہ دیکھیں اصل میں کیا تھا، تقتلون، ولا تقتلوا، اور نہ تم قتل کرو، اولادکم، اپنی اولاد کو، من املاق، تنگ دستی کے ڈر سے۔ اب آپ مجھے بتائیں، اب ہم سب کہیں گے ہم تو نہیں کرتے ایسا، اور ہو سکتا ہے ہم سب بھی انوالو ہوں اس معاملے میں، تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ ہر بندہ خود سوچے کہ یہ کس کو کہا جا رہا ہے، یہ بات کسے کہی جا رہی ہے، اللہ رب العزت یہ کسے کہتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے کس کو پیغام ہے، یہ ہم سب سمجھیں گے انشاءاللہ۔ اپنی اپنی سمجھ کے مطابق جب ہم سمجھیں گے تو اللہ ہمیں سیدھی راہ ضرور دکھائے گا، اور ہمیں واضح ہو جائے گا کہ قتل کرنا کیا ہوتا ہے۔ اور آپ کو چلے میں بھی بتاتا چلوں، جب بچے کے اندر روح پیدا ہو جاتی ہے نا، وہ باقاعدہ ایک پورا قتل ہے۔ 4 ماہ کے بعد روح کا عمل شروع ہوتا ہے تو وہ باقاعدہ ایک قتل ہے، وہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اسے قتل نہ سمجھا جائے۔ تو بہرحال اس کی اچھی خاصی تفصیلات ہیں، علماء سے اگر پوچھا جائے تو بہت ساری باتیں اس میں آ جاتی ہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوا، اور نہ تم سب قریب جانا، بہت اہم بات آ رہی ہے، یہ اس پر ہمیں مطلب ایسے ہو جانا چاہیے کہ ڈٹ جانا چاہیے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، اور نہ تم بے حیائی کے قریب بالکل نہ جانا،
ٹھیک ہے جی. تو یہ بہت اہم ایک جو ہے حکم ہے، یہ قرآن کا حکم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ یہ تو تم برداشت کر لینا کہ تمہارے سر میں کوئی جو میخ ہوتی ہے، جو کیل ہوتا ہے بڑا، وہ ٹھونک دے، وہ برداشت کر لینا. اور یہ نہ کبھی کرنا کہ کسی غیر محرم کو چھو لو. تو یہ یہاں تک دیکھیں جو ہے سختیاں آئی ہیں حقیقت کے اعتبار سے یہ ہے. اور اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ قریب بھی مت جانا. اس کا مطلب کیا ہے؟ جب انسان قریب جاتا ہے تو پھر ملوث بھی ہو جاتا ہے. تو قریب بھی نہ جانا. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي، اور نہ تم قتل کرنا اس جان کو، الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے، جسے حرام ٹھہرایا ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ. حق کے ساتھ بھی قتل کرنے کا حکم صرف اور صرف حکومت کو ہوتا ہے. تو وہ عام عوام کے پاس یہ والا حق کسی بھی صورت میں نہیں ہے. تو اس چیز سے ہمیں بچنے کی لازمی ضرورت ہے. یہاں پہ کیا فرمایا گیا؟ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ، اور نہ تم قتل کرو کسی جان کو، الَّتِي، جو حرم اللہ، جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ. اگر اس کے اوپر حق اس کا بنتا ہے، یعنی کسی نے اگر کسی کو قتل کیا ہے تو پھر اسٹیٹ کا یہ فرض ہے کہ وہ جو ہے پھر اس کو قتل کیا جائے. قتل کا بدلہ قتل ہے. تو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اصل میں جب لا قانونیت پیدا ہو جائے تو پھر اس طرح کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ لوگوں سے یہ کام ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہم سب کو، جن کو یہ علم آ گیا تو پھر وہ تو پھر بالکل ڈٹ جائے حق کے اوپر، بس چاہے اس کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے، اس نے آگے یہ قدم نہیں اٹھانا. لیں جی، فعل امر حاضر، یہ آپ کے سامنے اب مثالیں آنے لگی ہیں، وہ ہم دیکھنے لگے ہیں. جس فعل میں کسی کام کے کرنے کا حکم پایا جائے، وہاں پہ کیا تھا؟ فعل امر نہیں. اس فعل کے اندر کسی کام کے نہ کرنے کا حکم ہو تو وہ تھا فعل امر نہیں. اور یہاں پہ کیا ہے؟ فعل امر حاضر. جو سامنے والا موجود ہے اس کو کام کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. جس فعل میں کسی کام کے کرنے کا حکم پایا جائے اور ایسے شخص کے لیے ہو جو حاضر ہو، یہاں یعنی موجود ہو. فعل امر مضارع میں مندرجہ ذیل تبدیلیاں کر کے بنایا جاتا ہے. وہ میں آپ کے سامنے اب جو ہے مختلف جو اس کے کی تبدیلیاں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. علامت مضارع ہٹا دیں، سب سے پہلا کام کیا ہے؟ اور پھر حمزۃ الوصل لگائیں گے. پھر حمزۃ الوصل پر غمہ یا کسرہ لگائیں گے. پھر لام کلمے کو مجزوم کر دیں گے. تو اس طرح ہمارا بنے گا فعل امر. اب آپ اس کی مثالیں دیکھیں. دیکھیں، تنصرو، تنصرو، ہم نے کیا کیا؟ علامت مضارع ہٹانی ہے نا، علامت مضارع ہٹا دیں تو کیا بن جائے گا؟ نون ساکن، آگے صاد پہ سو را پہ شو. کوئی پڑھ کے دکھائے اسے. نہیں پڑھا جا سکتا نا. پھر ہمیں اگلا سٹیپ اٹھانا پڑے گا. حمزہ وصلی ساتھ لگائیں گے اس کو پڑھنے کے لیے. اب حمزہ وصلی کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے تو پھر کیا کریں؟ پھر اس کے اوپر ہم حرکت لگائیں گے. اب اس کے اوپر پیش بھی لگ سکتی ہے، زیر بھی لگ سکتی ہے. اب آپ نے دیکھنی ہے، اگر عین کلمے پر پیش ہو یعنی غمہ ہو تو عین کلمے، دیکھیں نصرو، اپنا انصر، نون صاد را، یہ 3 حروف ہیں. اب اس کے اندر فا کلمہ، نون فا کلمہ ہے، اور صاد عین کلمہ، اور را لام کلمہ. تو جو عین کلمہ ہے نا اس کے اوپر جو حرکت ہے وہ اگر پیش ہو تو حمزہ کے اوپر پیش آئے گی، یعنی حمزہ وصلی کے اوپر پیش آئے گی، یعنی غمہ آئے گی. اور اگلا کام ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ کیا بن گیا؟ انصرو. اب آخری کام کیا ہے؟ ہم نے لام کلمے کو مجزوم کرنا ہے، یعنی آخری حرف کو ہم نے جزم دینی ہے تو وہ مجزوم ہو جائے گا. یہ ہمارا ہو گیا، بن گیا ہے فعل امر، فعل امر حاضر. ٹھیک ہے جی. اب یہ بنتا کس کا ہے؟ ماضی کا یہ نہیں بنتا، یہ ذہن میں رکھیے گا. ماضی کا بنے گا تو وہ پھر وہ تو گزر گیا. ٹھیک ہے. حکم تو اسے دیا جا رہا ہوتا ہے جو سامنے ہو. اور مضارع میں
यानी मुस्तकबिल में काम करने का हुक्म दिया जाता है ना, भाई ये काम करो। तो ये तो नहीं किया जा कहा जाता ना ये काम करो, यानी माजी का तो बन ही नहीं सकता। अगर हम कहते हैं कि ये काम करता, तो ये तो मेरी ख्वाहिश बन गई ना। तो यहाँ पे क्या है, हुक्म है, और ये फिर साफ ज़ाहिर है मुजारे को होगा और सामने बैठने वाले को होगा हुक्म। उनसुर, तू मदद कर, ठीक है, तू मदद कर। अच्छा, इसी तरह एक और मिसाल है आपके सामने, तज़रिबु, तज़रिबु, ऊपर क्या था, तनसुरु, यहाँ पे क्या है, तज़रिबु। अब हम क्या करेंगे, तज़रिबु, अलामत मुजारे हटा देंगे, वाद बच गई, अब पढ़ी नहीं जा सकती, क्योंकि देखे ना सुकून है ना इसके ऊपर। फिर ये खाली हम, वाद तो साकिन है, इसको पढ़ा नहीं जा सकता, तो रा के नीचे जेर है, रीबू तो नहीं पढ़ सकते ना लफ्ज। तो इसको वाद को पढ़ने के लिए हमें हमजा वस्ली लगाना पड़ेगा। अब इसके ऊपर कोई हरकत नहीं है तो भी नहीं पढ़ा जा सकता, फिर हमें इसके ऊपर पेश या इसके नीचे जेर लगानी है। वो हमें कैसे पता चलेगा कि इसके नीचे जेर लगाएंगे या जबर लगाएंगे या पेश लगाएंगे? तो अब आप कायदा जहन में रख लें, अगर आइन कलमे पर जबर या जेर हो तो हमजा वसली के नीचे जेर होगी, और अगर आइन कलमे के ऊपर पेश आ जाए यानी तीसरे हर्फ पर, इस तरह भी याद कर सकते हैं कि हमजा वसली है, उसके बाद वाला हर्फ साकिन, उसके बाद वाले हर्फ पर अगर पेश आ जाए तो उसके ऊपर हमजा वसली के ऊपर पेश लगाएंगे। अच्छा, हमजा वसली के बाद वाला हर्फ साकिन, उसके बाद वाले हर्फ पर जेर या जबर आ जाए तो हमजा वसली के नीचे जेर लगाएंगे, ना पेश लगाएंगे ना जबर लगाएंगे। जी बिल्कुल, आइन कलमे को देखना तो बहुत जरूरी है, लेकिन मैं आपको ये ऐसे सादा अंदाज में बता रहा हूँ कि पहला हर्फ साकिन यानी हमजा वसली के बाद वाला हर्फ साकिन और उसके बाद वाले हर्फ के ऊपर अगर जबर या जेर हो तो हमजा वसली के नीचे जेर आएगी। अच्छा, अगर तीसरा हर्फ यानी आइन कलमा जिसके ऊपर अगर पेश है, जैसे साद के ऊपर पेश है, अगर ऐसी कैफियत है तो फिर हमजा वसली के ऊपर पेश आएगी। जबर कब आएगी? वो फेल के साथ नहीं आती होती, वो इस्म के साथ आती है। तो इस्म के साथ लगता है अल, अल से पहले अगर हमजा वसली है तो, यानी लाम से पहले अगर हमजा वसली होता है तो उसके ऊपर हम अमूमी तौर पर जबर लगाते हैं। ठीक हो गया? तो ये अब आपके सामने कैफियत आ गई है। देखें, अब हमने फेले अमर बनाने का तरीका सीखा है। पहला तरीका इसका क्या है कि फेले जो हाजिर का सीगा है ना, असल में क्या है, यनसुरु, यनसुरानी, यनसुरूना, तनसुरु, तनसुरानी, यनसुरना, फिर है तनसुरु, तू मदद कर। तू एक मुजक्कर मदद करता है या करेगा। अब हम क्या करेंगे, अलामत मुजारे हटा देंगे, नून साकिन रह गया। अच्छा, अगर नून साकिन ना हो, कोई हरकत हो इसके ऊपर, तो फिर हमें हमजा वसली लगाने की भी जरूरत नहीं होती। ये भी कहीं कहीं कैफियत इस तरह की आ जाती है। तो हमजा वसली कब लगाएंगे, जब उसके बाद वाला अलामत मुजारे के बाद वाला हर्फ जो है वो साकिन होगा, तो फिर हमें ये हरकत अपना हमजा वसली लगाना होगा, और हमजा वसली के ऊपर लगाने के बाद ऊपर पेश लगानी है या जेर लगानी है, उस वक्त हम फैसला करेंगे आइन कलमे को देखकर। आइन कलमे के ऊपर पेश होगी तो हमजा वसली के ऊपर पेश आएगी, आइन कलमे के ऊपर जबर या जेर होगी तो हमजा वसली के नीचे जेर आए। तो ये आज आपने फेले अमर नहीं पढ़ा और फिर फेले अमर हाजिर पढ़ा। तो इंशाल्लाह आपने इसको अच्छे तरीके से देखना है। ये बहुत ही थोड़ा सा सबक था, लेकिन बहरहाल समझने के एतबार से थोड़ा सा तफसील थी इसकी। तो आज हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपनी हाजिरी जरूर लगाइएगा।